بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی لولاب کا اشرف صحرائی، اس عنوان سے میں نے ایک نظم لکھی تھی، اور یہ نظم انہی دنوں لکھی تھی جب اشرف صحرائی اپنی جیل میں ہی، جموں جیل میں، جہاں انڈین گورنمنٹ نے انہیں گرفتار کر رکھا تھا، جموں جیل میں جب ان کی انتقال کی خبر آئی تو اس موقع پہ ہمارے ایک میگزین کے مدیر ہیں شیخ امین صاحب، میگزین کا نام ہے کشمیر الیوم، اسلام آباد سے چھپتا ہے، تو انہوں نے مجھے حکم دیا جی کہ اشرف صحرائی صاحب کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھیں، ایک مضمون لکھیں۔ سو میں ان کی حکم کے مطابق میں نے اشرف صحرائی صاحب کے بارے میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھ کے ان کے رسالے کے لیے بھیجا، اور ساتھ ہی ایک نظم بھی میں نے لکھی۔ نظم تو ان کی طرف نہیں بھیجی، اپنے پاس ہی رکھی، وہی نظم میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وادی لولاب سے چونکہ ان کا تعلق ہے اشرف صحرائی صاحب کا، اور یہ بھی جو تاریخ پہ جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اشرف صحرائی صاحب ان کا جو گھرانہ ہے یہ پٹھان گھرانے سے، یعنی جو ہمارے خوانین ہیں ان گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، اور یہ 1935 یا اس سے پہلے ان کے بزرگ جو کشمیر میں آئے، افغانستان سے کاروبار کے سلسلے میں آئے تو وہیں پھر آباد ہو گئے، تو انہی بزرگوں کی نسل سے اشرف صحرائی صاحب ہیں جو ساری زندگی اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، تحریک آزادی کے لیے یہ کام کرتے رہے۔ میں نظم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وادی لولاب کا اشرف صحرائی۔ شعر عرض کیا ہے جی: یہ حقیقت ہے یا خواب ہے، یہ حقیقت ہے یا خواب ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ وادی لولاب ہے۔ یہ حقیقت ہے یا خواب ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ وادی لولاب ہے۔ غلامی جس کی بھی ہو عذاب ہے، غلامی جس کی بھی ہو عذاب ہے، بھارت کی غلامی عذاب پر عذاب ہے۔ یعنی عام طور پہ دنیا بھر میں جہاں مظلوم جدوجہد کرتے ہیں، ظالموں کے قبضے میں ہوتے ہیں، تو ظاہر ایک غلامی کی کیفیت سے نکلنے کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تحریکیں اپنی جگہ پہ، لیکن بھارت کی غلامی اس پہ میں نے یہ جو وہاں کی کیفیت ہے، یا یہ وہاں کا جو طرز عمل ہے، یا اقلیتوں کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے، اس پہ میں نے احتجاجاً یہ شعر لکھا: غلامی جس کی بھی ہو عذاب ہے، بھارت کی غلامی عذاب پر عذاب ہے۔ اب اشرف صحرائی صاحب کی جو خدمات ہیں: جان و مال زبان و قلم وقف کشمیر تھا، جان و مال زبان و قلم وقف کشمیر تھا، جہاد زندگانی سے بڑا کون سا ثواب ہے۔ جان و مال زبان و قلم وقف کشمیر تھا، جہاد زندگانی سے بڑا کون سا ثواب ہے۔ دم واپسی بھی وہ پابند سلاسل تھا۔ جس طرح ابتدا میں نے عرض کیا کہ جب یہ ان کی آخری گھڑی آئی تو اس وقت بھی یہ جموں کی زنداں میں وہاں موجود تھے، اور بدترین قسم کی جیل میں انہیں گرفتار رکھا گیا تھا۔ یہ کشمیریوں کو مزید تکلیف دینے کے لیے، کشمیر چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے، ٹھنڈے جو وادی کشمیر، تو ان کے جو قیدی جو کرتے ہیں ان کو گرم علاقوں میں لے جا کے جیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ اور زیادہ اذیت، اور زیادہ تکلیف ان تک پہنچے۔ دم واپسی بھی وہ پابند سلاسل تھا، دم واپسی بھی وہ پابند سلاسل تھا، صحرائی تحریک آزادی کا روشن باب ہے۔ دم واپسی بھی وہ پابند سلاسل تھا، صحرائی تحریک آزادی کا روشن باب ہے۔ اپنی اولاد بھی اپنے مقصد پر لگا دی،
اپنی اولاد بھی اپنے مقصد پر لگا دی۔ جنید کی شہادت تحریک کا عظیم باب ہے۔ جنید ان کا بیٹا، وہ بھی مجاہد تھا، تحریک آزادی کا نامور مجاہد، تو وہ بھی اسی جہاد میں شہید ہوا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں لیکن اپنی اولادوں کو ذرا بچا کے رکھتے ہیں، ان سے ذرا وہ، اس میں بڑے بڑے قائدین کی مثالیں ہیں ہماری، لیکن کچھ قائدین ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو بھی اپنے مقصد کے لیے جھونک دیتے ہیں۔ ان میں سے اشرف صحرائی بھی ایک تھے۔ اور لوگوں نے کہا بھی، یعنی بعض اوقات عام معافی کا اعلان بھی ہوا، حکومت نے، بھارت کی حکومت نے، مقبوضہ کشمیر کی جو ایک کٹھ پتلی حکومت ہے، انہوں نے بھی وعدے کیے کہ ٹھیک ہے ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، آپ جنید کو واپس بلا لیں۔ تو اس کے جواب میں کیا کہا انہوں نے؟ لوگوں نے کہا جنید کو واپس بلا لیں، یعنی تحریک آزادی سے اسے واپس بلا لیں، عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جنید کو واپس بلا لیں، مسکرائے اور کہا جنت کا راستہ چھوڑنا عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا بھائی میں کیسے اپنی بچے کو کہوں کہ جنت کے راستے کو چھوڑ دو تم، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا جنید کو واپس بلا لیں، مسکرائے اور کہا جنت کا راستہ چھوڑنا عذاب ہے۔ اسلام اور پاکستان سے محبت ہر کشمیری کا اعزاز۔ اسلام اور پاکستان سے محبت ہر کشمیری کا اعزاز۔ اسلامی تحریک ہی کشمیر کا کھلتا گلاب ہے۔ اسلام اور پاکستان سے محبت ہر کشمیری کا اعزاز۔ اسلامی تحریک ہی کشمیر کا کھلتا گلاب ہے۔ انور شاہ، علی گیلانی اور اشرف صحرائی، ماضی کے نامور عالم دین مولانا انور شاہ کاشمیری، اور نامور مجاہد، نامور غازی، نامور قائد سید علی شاہ گیلانی۔ انور شاہ، علی گیلانی اور اشرف صحرائی، ان میں سے ہر ایک عالی جناب ہے، قربانیوں کی تاریخ ہے، علم کی تاریخ ہے، علم اور قربانیاں اور جدوجہد کا نام ہے یہ سارے۔ انور شاہ، علی گیلانی اور اشرف صحرائی، ان میں سے ہر ایک عالی جناب ہے۔ یہ حقیقت ہے یا خواب ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ وادی لولاب ہے۔ بھارت سا دشمن خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ بھارت سا دشمن خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ خدا جن کا گھائے اور مشروب اس کا پیشاب ہے۔ بھارت سا دشمن خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ خدا جن کا گھائے اور مشروب اس کا پیشاب ہے۔ یہ حقیقت ہے یا خواب ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ وادی لولاب ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔